حکم ملحوظ رکھنا ہے۔ توبہ جو ہوتی ہے اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں گناہ کیے ہیں، چاہے وہ عمدن ہوئے ہوں یا خطأن ہوئے ہوں، ہمیں ان گناہوں پر اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا ہے اور اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو گرانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کم از کم یہ ہے کہ اپنی بے بسی کا، عاجزی کا اظہار تو کریں اللہ کے سامنے کہ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، تو معاف فرما دیجئے۔ اور توبہ میں دوسری چیز یہ ہے کہ جس گناہ میں ہم ملوث ہیں، موجودہ وقت میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اس گناہ سے برطرف ہو جانا ہے، بالکل الگ ہو جانا ہے۔ اگر آپ گناہ میں ملوث ہیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ کریں، نیت بھی نہ کریں، تو پھر عزیزان محترم ہماری دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے کی ہے۔ اس لیے جس گناہ میں ملوث ہیں اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اور توبہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کے لیے ہمیں یہ اللہ کے سامنے اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ ابن آدم ہے، خطا ہونی ہے، آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے اور آپ علیہ السلام نے بضابطہ اس کو بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ میرے اور آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ ابن آدم تمام گناہگار ہیں، سب گناہگار ہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں بہترین گناہگار کون ہے؟ دیکھیں گناہگار بھی بہترین کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گناہگار وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے وہ اللہ کے سامنے رو لے، وہ اللہ کے سامنے رو لے۔ اور توبہ کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارنے کے بعد جس نے گناہوں میں، گمراہی میں گزاری، کفر پر گزاری، 80-90 سال کا بوڑھا ہو گیا، لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے لگا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، ماں باپ نے چھوڑ دیا، پوتے پوتوں نے چھوڑ دیا، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر اللہ کے گھر کی طرف چلنے لگتا ہے اس نیت سے کہ آج میں توبہ کروں گا، اللہ کو مناؤں گا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے اس سے، اللہ کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت آسمانوں میں چراغا کر دیجئے، قمقمے لگا دیجئے، روشنی کر دیجئے۔ فرشتے یوں عرض کرتے ہیں اے مولا یہ آج حکم کیوں دے رہے ہیں آپ ہمیں، ایک اجنبی حکم ہے ہمارے لیے جو آج سے پہلے نہیں ہوا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تمہیں فرشتوں کی جماعت معلوم نہیں ہے کہ آج میرا ایک بندہ گناہگار جو سب سے مایوس ہو گیا تھا، ساری دنیا نے اس کو چھوڑ دیا، سب سے مایوس ہو کر آج وہ میرے گھر کی طرف توبہ کی نیت سے آ رہا ہے، اے فرشتوں کی جماعت گواہ رہنا میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کے سارے گناہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے عزیزان محترم بہت بابرکت مجلس منعقد ہوئی ہے، قرآن کی نسبت پر مجلس کا انعقاد ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قرآن سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بہت بابرکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو اللہ سے دعا کریں گے یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ اس لیے اب آپ حضرات دعا کریں، اور دعا کرنے سے پہلے آپ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا
متقبلا اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الظالمين الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله القهار يا الله المصور يا اللہ۔ اے الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں مولا ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم نے وہ گناہ جان بوجھ کر بھی کیے ہیں۔ یا اللہ بہت سے گناہ ہم سے غفلت میں ہوئے ہیں۔ اللہ بہت سے گناہ ہم سے غفلت میں ہوئے ہیں۔ یا اللہ کچھ گناہ وہ بھی ہیں جن کو ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اے مولا تیری اس آسمان کے تلے زمین کے اوپر رہ کر یا اللہ بے شمار گناہ کیے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم اقبال جرم ہے۔ یا اللہ اقرار جرم ہے۔ یا اللہ ہم بڑے پاپی ہیں۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں۔ یا اللہ ہم سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں۔ اے اللہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، اے اللہ تیرے پیارے لاڈلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ہم ان کے اوپر نادم ہے۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہم اس گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں، لیکن میرے مولا تیرا ہی تو فرمان ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے ربا تو نے ہی تو کہا ہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، تمہارے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہو جائیں۔ اے ربا تیرا ہی فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تو ہی فرماتا ہے میری ذات سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہم مایوس نہیں ہوتے، یا اللہ ہم مایوس نہیں ہوتے۔ یا اللہ تجھے تو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، یا اللہ اتنی محبت ہے۔ یا اللہ ہم نے دنیا کے دستور کو دیکھا، ایک بچہ اگر اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے، ایک لاڈلا اپنی ماں کو برا کہہ دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، اور وہ گھر سے باہر نکل کر چلا جاتا ہے، سینہ تھان کر ماں کو گالی دے کر گیا، لیکن ماں کی ممتا کا عالم یہ ہوتا ہے اگر وہ بچہ رات میں آنے پر تاخیر ہو جائے اور وہ بچہ اخیر تک نہ آئے تو ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور ماں کی ممتا مچلنے لگتی ہے، گھر کے باہر آ جاتی ہے، دروازوں پر کھڑے ہو کر ایڑی کے سہارے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کی ٹھکٹکی باندھ کر اپنے لخت جگر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جانتی ہے کہ میرا بچہ مجھے گالی دے کر گیا ہے، جانتی ہے میرا بچہ نافرمان ہے، جانتی ہے میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے، لیکن ماں کی ممتا کا حال یہ ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، زبان پر جملے ہوتے ہیں، کہاں میرا لخت جگر چلا گیا، کہاں میرا لاڈلا چلا گیا۔ اے ربا یہ تو ایک دنیا کی ماں کی ممتا کا حال ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے تو ان جیسی 70 ماہوں سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے، اپنی اللہ تو اپنے ماننے والوں سے، اپنے بندوں سے، یا اللہ ان ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ تو محبت رکھنے والا ہے۔ اے مولا ہم گناہگار سہی، خطاکار سہی، اللہ ہم بدکار سہی، لیکن میرے مولا اس مجمع میں ہم تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ دامن کو پسارے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تیرے
سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس مجمع میں بہت سے ہمارے سفید داڑھی والے بھی ہیں، یا اللہ وہ نوجوان بھی ہیں، یا اللہ وہ سفید داڑھی والے بھی ہیں جن کی دعاؤں کو رد کرتے تجھے حیا آتی ہے۔ اے اللہ وہ نوجوان بھی ہے جن کی جوانی کا ایک ایک سجدہ تجھے بڑا مقبول ہوتا ہے۔ اے اللہ وہ معصوم بھی ہے جن کی ادائیں تجھے پسند آتی ہے۔ اے اللہ ہماری بہت سی پاک دامن اور عفت والی عورتیں بھی موجود ہیں۔ یا اللہ علماء کا مجمع ہے، یا اللہ نبی کے وارثین موجود ہے، یا اللہ یہ دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے مولا قرآن کی نسبت پر منعقد ہوئی۔ اے اللہ اس رات کی تاریکی میں ہم تیرے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر اے اللہ پاک تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مولا ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، مولا معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تو نے اگر معاف کر دیا ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ لیکن ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ اے اللہ تجھے معافی بڑی پسند ہے، اے اللہ معافی کو تو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے مولا اس مجمع میں ہم آج تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے ربا معاف فرما دیجئے، ربا معاف کر دیجئے۔ یا اللہ یقیناً میرے مولا بہت سے اس میں حضرات ہمارے ایسے ہوں گے جو دلوں میں تمنائیں اور یا اللہ حسرت لیے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ بہت سی ہماری پس پردہ ہماری اسلامی خواتین ہیں جو بہت سی مرادیں لے کر اجلاس میں آتی ہیں۔ اے اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اے اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ہے۔ اے اللہ تو دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ اے اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو پورا کر دیجئے، اللہ دینی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سے بیمار ہیں، شفا نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب ہی بیمار ہیں، کوئی اخلاقی اعتبار سے بیمار ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے بیمار ہے۔ یا اللہ تو معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ ہماری بیماری کا خاتمہ کر دیجئے۔ اللہ صحت کاملہ سے نواز دیجئے، شفاء کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ صحت تندرستی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مولانا رفیق محترم اللہ انہوں نے جو محنت کی ہیں اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس اجلاس کو کامیاب کرنے میں اللہ ان کے ساتھیوں نے اہل بستی نے جنہوں نے جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے مولا ان سب کے تعاون کو بے حد قبول فرما لیجئے۔ اللہ قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ سب کو عزتوں سے نواز دیجئے، اللہ شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ اللہ اس محنت کے سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری کر دیجئے۔ اللہ حضرت مولانا کے فیض کو سارے عالم میں جاری و ساری کر دیجئے۔ اللہ بہت سے ہمارے اکابرین علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یا اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان کے سائے کو دراز کر دیجئے۔ اللہ اس بستی میں خصوصی برکت کے معاملے فرما دیجئے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اللہ کتنے ہی ایسے لال ہیں جن کی مائیں ان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، اللہ کتنے ایسے لال ہیں جن کے باپ ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اللہ ماں کا سایہ جا چکا ہے، ماں کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اللہ باپ کی محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ یا اللہ کتنے ہی اس مجلس میں مجمع میں ایسے ہیں اللہ جن کے دنیا سے ماں باپ جا چکے ہیں، کسی کی ماں جا چکی ہے، کسی کا باپ جا چکا ہے، کسی کے بھائی جا چکے ہیں، کسی کی بہن جا چکی ہے۔ اللہ عزیز و قارب رشتہ دار دوست احباب میں جو بھی جا چکا ہے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اللہ قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین مقام نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی عمر میں برکت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ان کے سائے کو دراز فرما دیجئے۔ یا اللہ ماں کی ممتا بڑی عجیب ہوتی ہے، اللہ باپ کا سایہ ایک درخت کے مانند ہوتا ہے، اللہ ماں باپ کے سائے کو دراز فرما دیجئے، اللہ دراز فرما دیجئے۔ مولا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس ملک کے آئین
آئین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ یہاں کے قانون کی حفاظت فرما دیجئے، دستور کی حفاظت فرما دیجئے مولا۔ جو چند فرقہ پرست عناصر اے اللہ ہمارے اسلام کے خلاف یہ الغار کر رہے ہیں، اے اللہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں، اے اللہ اسلام کو عزتوں سے نواز دیجئے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اللہ کفر کا مکالہ فرما دیجئے، اللہ دشمنان اسلام کو خائب اور خاسر کر دیجئے، اللہ عرب ممالک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما دیجئے، اہل غزہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد حالات یا اللہ سازگار ہوئے تھے، اللہ حالات نارمل کی طرف آئے تھے، ان کے جشن کا اندازہ الگ تھا، یا اللہ وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ حالانکہ ماں باپ دنیا سے جا چکے، معصوم بچے اللہ کے حضور کہتے ہیں مولا ہمارے ماں باپ کی شہادت کو قبول فرما لینا۔ ایک لخت جگر اپنی ماں کی قبر پر پڑھ کر آواز لگاتا ہے، اماں ذرا باہر آ جائیے، اماں باہر آ جائیے، اماں میری سن لیجئے، لیکن میرے مولا وہ دنیا سے پردہ فرما چکی ہوتی ہے۔ یا اللہ اب کچھ حالات نارمل ہوئے تھے، لیکن پھر دشمنان اسلام یا اللہ ڈٹنے کے لیے تیار ہے، پھر یہ اللہ تیخی نظر سے دیکھ رہا ہے، مولا کل بھی تو اسلام کا محافظ تھا، آج بھی تو اسلام کا محافظ ہے، یا اللہ صبح قیامت تک اسلام کا محافظ رہے گا۔ اللہ اسلام رہے گا تو دنیا کا نظام رہے گا، اللہ قرآن رہے گا تو اسلام دنیا کا نظام باقی رہے گا۔ یا اللہ ہمارا عقیدہ ہے جس دن قرآن مٹ جائے گا، جس دن اسلام مٹ جائے گا، یا اللہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یا اللہ تو نے قرآن کی برکت سے، اسلام کی برکت سے مولا اس دنیا کے نظام کو چلا رکھا ہے۔ یا اللہ تو اسلام کو باقی فرما، یا اللہ اسلام کو عزتوں سے نواز دیجئے، ان اہل غزہ کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ان کی نصرت فرما دیجئے، مولا مدد فرما دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں بالخصوص مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، علماء کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ کتنے ہی ایسے ہیں جو جیلوں میں مقید ہیں، اللہ کتنے علماء ہیں اللہ جو نبی کی وارثین ہیں وہ جیلوں کی سلاخوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ قصور کچھ نہیں ہے، صرف اسلام کی اشاعت ان کا قصور ہے، اللہ اسلام کی اشاعت قصور ہے۔ مولا جو اللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کر رہے ہیں، اے ربا تم نے رہائی نصیب فرما دیجئے، اے ربا رہائی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کتنی ماؤں کے جوان ایسے ہیں جن کی جوانی جیلوں میں گزر گئی، اللہ وہ بلا قصور ہے، اللہ رہائی کے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ اللہ کتنے ہی ایسے ہیں اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا اللہ ان کو چھٹکارا نصیب فرما دیجئے، اللہ حالات کو سازگار فرما دیجئے۔ اللہ ہماری یہ رشید مسجد اللہ جو اس کے لیے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے، اے مولا غیب سے اس کے وسائل کو مہیا فرما دیجئے۔ اللہ تیرا گھر ہے، اللہ وسائل اور اسباب تو مہیا فرمائے گا۔ اللہ جب تو کام لینے پر آتا ہے تو اللہ تو کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے مولا ان کے تعاون کو بے حد قبول فرما لیجئے، اللہ مسجد کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے، حضرت مولانا کو میرے مولا لمبی عمر نصیب فرما دیجئے، اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا اس جلسے کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس اجلاس کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس اجلاس کو قبول فرما لیجئے، اللہ شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ مولا آخرت میں ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ مقدر فرما دیجئے۔ اللہ جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے، شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے، یا اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا ہم پہ مانگنا نہیں آتا ہے، یا اللہ ہم تو اپنے گمان کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ ٹوٹا پھوٹا مانگتے ہیں، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تو اپنی شایع نشان ہمیں نصیب فرما دیجئے، اللہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ اس مہینے کی نسبت تاجدار مدینہ کی طرف ہے، اللہ اس تاجدار مدینہ کی طرف نسبت ہے، یا اللہ
اللہ اس مہینے میں ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے اللہ، مدینہ کی حاضری کے لیے قبول فرما لیجئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے قبول فرما لیجئے اللہ، اس روزے پر اللہ، اس روزے اقدس پر حاضری کا شرف دے دیجئے اللہ، جہاں لکھا ہوا ہے میرے نبی فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے گناہگار لوگوں کے لیے ہے مولا، اس روزے کی جھالی کا منظر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے اللہ، ہر ایک مسلمان کو اس کی زیارت کرا دیجئے اللہ، نبی کے روزے پر حاضری کا موقع نصیب فرما دیجئے اللہ، جو چاہ چکے ہیں ان کو بار بار موقع نصیب فرما دیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے اللہ، ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما لیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔